تو میں نے جو بات کہی تھی نا کہ اس جملے کو عام کرو، وہ اس کے اندر ایک حکمت تھی جو اہل سنت میں چھپے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اصحاب کو مانتے ہیں، اور ان کے اندر کی غلاظت باہر نکلے۔ اب وہ وہی روایتیں پیش کریں گے جو رافضی پیش کرتے ہیں، کہ تم کہتے ہو کہ جی صحابی جنتی ہیں، سارے صحابی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہاری کتابوں کے اندر روایتیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن میں کہوں گا یہ میرے صحاب ہیں، مجھے کہا جائے گا یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اب یہ روایتیں رافضی پیش کرتے ہیں معاذ اللہ صحابہ کو منافق اور مرتد ثابت کرنے کے لیے، اور ان کے نزدیک تو 3-4 مومن رہے، باقی تو سارے مرتد ہو گئے۔ تو اصل میں رافضی دروازہ کھولنے کے لیے یہ وہ روایتیں پیش کرتے ہیں، اور آج کل وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات کی کہ اصحاب رسول گمراہ نہیں ہو سکتے، آج کل وہ بھی پیش کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ڈو مرو شرم سے، چلو میں پانی لے کے ڈو مرو۔ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہو، اور پھر صحابی کی جو تعریف ہے اہل سنت نے کیا کی، بزرگ فرماتے ہیں من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے رسول اللہ کے ساتھ ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ایمان لاتے ہوئے، اور پھر اسی پہ اس کی موت آ گئی، وہ صحابی ہے۔ اب یہ موسیٰ کاظم کا بیٹا چیلنج کرتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابی مرتد ہو سکتا ہے، صحابی منافق ہو سکتا ہے، میں اسے کہتا ہوں ایک صحابی بتاؤ جسے اہل سنت صحابی کہتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کا نام بتاؤ، پھر اسے مرتد یا منافق ثابت کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تم خواب دے سکتے ہو کہ ہم صحابہ کو مرتد منافق بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تم ثابت نہیں کر سکتے۔ جو اصل تمہارے اندر تکلیف ہے اسے باہر نکالو۔ کون سی وہ شخصیت ہے جسے ہم صحابی کہتے ہیں لیکن تم کہتے ہو یہ صحابی نہیں ہے، منافق یا مرتد ہے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے؟ نام لو، پھر اسے مرتد یا منافق ثابت کر کے دکھاؤ، اگر مائی کے لال ہو۔ اگر ہمارے نزدیک صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ملاقات ایمان کے حالت سے کرے اور اسلام پہ مرے۔ اب کتنے وہ منافق تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے؟ قرآن گواہ ہے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ آخرت پہ، لیکن مومن نہیں ہے۔ آگے اللہ ساتھ ہی فرماتا ہے جب کہا جائے ایسے ہی مان لو جیسے مومن لاتے ہیں۔ اب وہ مومن کون ہے؟ تم کہتے ہو صحابی گمراہ ہو سکتا ہے، جو صحابی ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جسے ہم صحابی کہتے ہیں اس کی گمراہی ثابت کر کے دکھاؤ، ثابت کر کے دکھاؤ اس کی گمراہی جسے ہم صحابی مانتے ہیں، نہیں ثابت کر سکتے۔ قرآن جنہیں کہے کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، قرآن جنہیں کہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن جن کے بارے میں کہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، قرآن جنہیں کہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، قرآن جن کے بارے میں کہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن جنہیں کہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اب بتاؤ صحابی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے بزرگوں نے کہا اذا رأيت الرجل ينتقص احد من صحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، تم کسی ایک کو دیکھو وہ حضور کے کسی صحابی پر انگلی اٹھائے، سمجھ لو یہ مرتد ہے، بے دین ہے، یہ زندیق آدمی ہے۔ کیوں فرمایا گیا کہ صحابہ سے ہمارے تک دین پہنچا ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اور صحابی وہ ہے جس کی موت بھی اسلام پہ ہوئی ہو، اور جنہیں ہم صحابی مانتے ہیں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کی منافقت اور ارتداد ثابت کر سکے۔ اب جو حدیثوں کے اندر آیا نا، رسول اللہ نے فرمایا فی صحابی یا فی امتی، تو وہ تو واضح ہے۔ فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے۔ اب کوئی کہے کہ گلاس کے اندر پانی ہے تو کیا گلاس پانی بن گیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کے اندر منافق ہیں، یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ منافق ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ پھر امتی بھی فرمایا فی امتی، اس وجہ سے کر کے پھر یہ ایک لغوی اعتبار سے صحابی ہوتا ہے۔ اس وقت لغت کے اعتبار سے کہا جاتا تھا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے تھے ان کے اندر منافق بھی تھے، اور دیکھنے والے انہیں بھی صحابی سمجھ رہے تھے۔ جس طرح کا حدیث ہے کہ جب ایک بندے نے گستاخی کی رسول اللہ کی، میرے ساتھ عدل کرو، صحابہ نے کہا ہم اسے قتل کر دیں، تو رسول اللہ نے فرمایا قتل نہ کرنا۔ اب وہ منافق تھا تو رسول اللہ نے فرمایا قتل نہ کرنا، لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو بھی قتل کرتے ہیں، محمد اپنے صحابہ کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اب یہاں رسول اللہ نے کون سے صحابہ مراد لیے؟ وہ جو اصطلاحی جنہیں ہم کہتے ہیں، یا کہ لغوی اعتبار سے، کہ جو مجازی ظاہری اعتبار سے؟ اس وجہ سے، اور جو بدبخت ملعون یہ سمجھے کہ رسول اللہ کے صحابی مرتد ہو سکتے ہیں، صحابی منافق ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے دماغ کا علاج کرے، اپنے نصیبوں پر روئے کہ جس کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابی منافق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت نے جو تعریف کر دی نا،
اس تعریف نے رافضیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ سنی بھائیوں کو یہ تعریف یاد ہونی چاہیے۔ جو کہے فلاں حدیث کے اندر صحابی ایسے ہوں گے، آپ کہیں صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو رسول اللہ سے ایمان کی حالت سے ملے، دل سے ایمان لائے، پھر ایمان پہ خاتمہ ہے، وہ صحابی ہے۔ اب تم بتاؤ کس کو مرتد یا منافق ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے اندر جو غلاظت ہے وہ نکالو۔ کسی شخصیت پہ نام رکھو جسے ہم صحابی کہتے ہیں، پھر اسے مرتد یا منافق ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ ضرب حیدری ہے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کی ضرب ہے، اس کا کوئی جواب لے کے آئے۔ اس وجہ سے ہمیں پتہ تھا لوگوں کے اندر سے غلاظت نکلے گی، اور ہم جب کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اس کے اندر ہم آل رسول، اہل بیت رسول کو بھی شامل کرتے ہیں، جن کو رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ حدیث ثقلین سے مراد آج کل ہر سید کہلوانے والا نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو اپنے آبا کے طریقے پہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ وضاحت تھی ضروری جو میں نے کرنا چاہی۔ آج کل جو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو صحابی گمراہ نہیں ہو سکتے، صحابی گمراہ ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، پھر کہتے ہیں جی صحابہ بھی پابند تھے اہل بیت کے پیچھے چلنے کے، یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے ابو بکر عمر کی پیروی کرنا میرے بعد۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اصحابی کالنجوم، علیکم بالسواد العظم، یہ سارے رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ معنا علی و صحابی، فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور اطرت، اہل بیت، کتاب اور سنت، ان سب کو ملاؤ گے پھر ہدایت پاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔